سر کیا کہیں گے آپ، یہ جو بھارت مسلسل فیک نیوز پھیلا رہا ہے اور اب مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے، فیک نیوز وہاں بھی پھیلائی جا رہی ہے، بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے، سر کہیں بھارت اپنے مقاصد حاصل تو نہیں کرنا چاہ رہا مقبوضہ کشمیر میں؟ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں کیا مقاصد حاصل کرنے ہیں؟ ریزن اس کی صرف یہ ہے کہ ان لوگوں میں خوف و راز پلانے کے لیے، چونکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اور پنجاب کے لوگ ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، اور ان کو سخت قسم کی پریشانی ہے، پرابلم ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تو خیر پہلے ہی لوگ ان کو کسی صورت سپورٹ نہیں کرتے، اور پنجاب کے لوگ بھی ان کے خلاف ہو گئے، اور ان دونوں علاقوں کا، ان دونوں ایریاز کا بارڈر سارے کا سارا پاکستان کے ساتھ ملتا ہے، ساری لائن آف کنٹرول ہے، اور پنجاب کا بارڈر آف سلمان کی سے اوپر تک جاتا ہے، بھاول نگر تک۔ تو ان کو فکر یہ ہے کہ جی یہ لوگ بھی اگر ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو کل کو اگر کوئی پاکستان کے ساتھ کانفلکٹ بڑھتا ہے تو ان کو تو بہت سیریس ایشو بن جائے گا۔ سکھ جو ہے وہ ان کی مارشل ریس ہے، ان کی فوج میں بہت زیادہ سکھ ہے، جن کی ہر شعبہ میں سکھ ہے، تو سکھ ریجمنٹس بھی جو ہے ان کے اندر بھی ان کو ٹرسٹ ابھی نہیں رہا، تو جان بوجھ کے انہوں نے کل امرتسر کی خبر پھیلائی اور آج انہوں نے جموں کشمیر کی خبر پھیلا دی۔ پاکستان ایسے کبھی بھی نہیں کرتا، نہ ہم کریں گے۔ ہم نے کہا ہے کہ اگر ہم نے کچھ ریئیکٹ کیا تو ہم اناؤنس کریں گے، اون کریں گے۔ ہم ان کی طرح نہیں ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو مرواتے ہیں، ان کے سولجر مرے ہیں پچھلے 3 دنوں میں، انہوں نے کسی کو اون نہیں کیا، ان کی باڈیز اون نہیں کی، ان کے گھر والے جو ہے ان پہ لان تان کر رہے ہیں، اور یہ اس طرح کی نیشن ہے، نہ اپنے شہریوں کو اون کرتی ہے، نہ ان کی فوج اپنے سولجرز کو اون کرتی ہے۔ وہ جو مر جاتے ہیں ان کو جو بھول جاتے ہیں صرف اپنی خفت چھپانے کے لیے اور اپنے اس اقتدار کو، اپنی اس نفرت کو، اس بیانیوں کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو پاکستان نے بالکل ایسا کچھ نہیں کیا، یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ فیک نیوز پھیلانے میں، جھوٹ بولنے میں، پروپیگنڈائز کرنے میں تو یہ ہر وقت مشغول اور مصروف رہتے ہیں، لیکن ابھی ان کا ایسے پروپیگنڈا یا جھوٹ چلنے والا نہیں، ان کے اپنے لوگ ان پہ ٹرسٹ اور یقین نہیں کرتے۔ کیا امرتسر میں جو کل ہوا تو امرتسر کے لوگوں نے یقین کر لیا؟ کبھی بھی نہیں کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی کوئی یقین نہیں کریں گے، اور ہم اس طرح کے کبھی اٹیک نہیں کریں گے کہ خالی جگہ کے اوپر یا کھلی اوپن ایریا میں جا کے کوئی بم مار دیں۔ ہم اسپیسیفک ٹارگٹس کو ٹارگٹ کریں گے، اور ہم سیولین پاپولیشن کو ٹارگٹ ویسے بھی نہیں کرتے۔ کرنا ہوتا تو پچھلے 2 دنوں میں ہم نے تو ان کی دھجیاں اڑا رکھ دی ہوتی ہیں انڈیا میں، پورے کا پورا انڈیا جو ہے نا ہمارے میزائلوں کی رینج میں۔ تو یہ سارا پروپیگنڈا ہے، سارا جھوٹ ہے، اور ان کے اس پروپیگنڈے کو نفی کرنے کے لیے، ان کی تو اس کی توڑ کے لیے جس طریقے سے ہمارا میڈیا کوریج کر رہا ہے، اپریشیٹ کرتا ہوں، اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ان کو بے نقاب کیا جائے، اور یہ لوگوں کے سامنے جو جھوٹ بول کے ایک جھوٹا بیانیہ بنا کے آگے بڑھتے ہیں، کامیاب تو نہیں ہو سکتے، کچھ دیر کے لیے اس کا امپیکٹ رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب لوگوں کو اصلیت پتہ لگتی ہے تو سارے کے سارا جو ان کا بیانیہ وہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شیم لیس لوگ ہیں، نہ ان کو خفت ہوتی ہے، نہ ان کو ہزیمت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ذہنیت ہی ایسی ہے، ان کی سوچ ہی ایسے ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، اور یہ ٹوٹل واول ہے پاکستان کی۔ نہ یہ اسٹریٹجی ہے، نہ یہ ہماری پالیسی رہی ہے، نہ یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم نے جو ٹارگٹ کرنا تھا پرسوں بھی کیا، ہم نے جو کرنا ہے آئندہ بھی کریں گے، جو کریں گے لوگوں کو بتائیں گے، اون کریں گے، کیونکہ ہماری اچیومنٹ ہوگی۔ لوگوں کو مارنا، نہیتے لوگوں کو مارنا یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی، اس لیے ہم ایسی چیز کرتے ہی نہیں ہیں، اور ہم جو کرتے ہیں وہ اون کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی اون کرتے ہیں، اپنے فوجیوں کو بھی اون کرتے ہیں۔ یہ ان کی طرح ہم نہیں ہیں، تو سارا ٹوٹل جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ دیکھا جائے تو دنیا کو تو بیوقوف بنا نہیں سکتے، اپنے ہی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں پر پاکستانی میڈیا کو ٹوٹلی بلاک کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا سچ دیکھ سکتی ہے لیکن ان کی اپنی عوام ہی سچ نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ فیک نیوز صرف وہ اپنی ہی عوام تک رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر سکھوں کی بات کی جائے وہ بھی پاکستانیوں کو جانتے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر اس کو تو بالکل ہی تمام دنیا جانتی ہے کہ پاکستانیوں کا ان کے ساتھ کیسا رشتہ ہے۔ جی، پاکستانیوں کا کشمیریوں کا رشتہ وہی ہے جو کسی بھی پاکستان کا اپنے ملک کے ساتھ ہے، کیونکہ کشمیری اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ بنتے ہیں۔ مرحوم علی گیلانی صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے ہم پاکستان اور پاکستان ہمارا ہے، یہی سب مقبوضہ کشمیر کے لوگ کہتے ہیں۔ ان کا مذہب وہ ہے جو ہماری میجورٹی کا مذہب ہے، ان کی روایات یہ ہیں، ان کا سب کچھ یہ ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ وہ 76 سال سے کہنے کی حد تک چاہے ہندوستان نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ تو ہندوستان کو تو اپنا کچھ سمجھتے نہیں ہے، اس لیے ان کے دلوں میں کبھی بھی پاکستان کے لیے نفرت نہیں پیدا ہو سکتی۔ دیکھیں، یہی ایک ریزن ہے جو ہمیں روکتی ہے، ادروائز مقبوضہ کشمیر یا پنجاب کے لوگوں کا، بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا اگر ہمیں احساس نہ ہو تو یہ ٹارگٹس تو ہمارے سامنے کوئی ہمیں وہاں پر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے میڈیم اور ہیوی آرٹلری کی رینج میں ہیں، لیکن ہم نے آج تک کسی ایک سیولین شخص کو یا کسی گھر کو نشانے آج تک نہیں بنایا، جنگوں میں بھی نہیں بنایا۔ مقبوضہ کشمیر میں ہم تو پوری طریقے سے اپنا ضرف دکھا رہے ہیں، دشمن نہیں دکھا رہا۔
दुश्मन इसलिए नहीं दिखा रहा कि वो दुश्मन है, उसका काम ही ये है। दुश्मन से एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि ज़र्फ दिखाएगा, वो कम ज़र्फ दुश्मन है, वो जिस तरह का दुश्मन है हमें सब पता है। उसने दुश्मनी को खेलों के मैदान तक वो ले गए हैं, वो सकाफती एरियाज तक दुश्मनी को ले गए हैं। ना आपसे क्रिकेट खेलते हैं, ना कोई और किसी खेल में आपके साथ वो खेलने को तैयार है, ना आपके साथ किसी और रोजमर्रा के जिंदगी के ताल्लुकात रखने को तैयार है। क्यों? वजह कि वो एक तो आपसे खौफजदा है हमसे, दूसरा डेफिनेटली उनके दिल में नफरत है। तो कोई ऐसी बात नहीं, वो एक दफा नहीं तो हम 10 दफा ना, हमें भी कोई जरूरत नहीं है इस तरह के कमजर्फ लोगों के साथ रवाबत या ताल्लुक रखने का। तो दुश्मन से ये एक्सपेक्ट करे तभी तो दुश्मन है। मैं कहता हूँ, एक नजरिया रखता हूँ कि हम खुशकिस्मत है पाकिस्तानी कि हमें इस तरह का दुश्मन मिला है, कहे कमजर्फ है, लेकिन अगर आपका दुश्मन हो तो आप हर वक्त अलर्ट रहते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ करने का जज्बा हर वक्त होता है। दुश्मन आपके नजर में होता है कि इसको हमने मार करना है, इसको हमने मात देनी है। इसलिए इसी दुश्मन की वजह से हम दिन ब दिन अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इसी दुश्मन की वजह से हमें ज्यादा इत्तेहाद मिलता है, यगानगत मिलती है। तो इस दुश्मन भी एक ब्लेसिंग है। और दूसरी बात है, कहते हैं कि दुश्मन भी कमजर्फ ना हो, लेकिन चले कमजर्फी से ही दुश्मन है और ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो ऐसे है तो फिर हम भी टिट फॉर टैट। अच्छा सर, यहाँ पर ये देखने को भी आ रहा है, एक ड्रामा किया, फ्लॉप हुआ, उस झूठे ड्रामे को छुपाने के लिए फिर मजीद झूठे ड्रामे किए जा रहे हैं भारत की जानिब से। तो सर, मुसलसल खित्ते में कशीदगी बरकरार रखा हुआ है भारत, ये सिर्फ इसकी वजह बुनियादी ये देखी जा सकती है कि पहलगाम जो ड्रामा रचाया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, सबूत मांगे गए तो वो सबूत तो है नहीं भारत के पास, उन सबूतों को फराहम करने के बजाय नए नए ड्रामे रचाए जा रहे हैं भारत की जानिब से। जी, नए ड्रामे इसलिए रचाए जा रहे हैं कि वो कशीदगी इसलिए रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कमजोर हो, पाकिस्तान के लोगों में खौफ रास हो, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आए, पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी हो, पाकिस्तान की फौज जो ना तमाम फ्रंट्स पर बिजी हो। इसलिए ड्रामे रचाते हैं और अपने लोगों को खुश रखने के लिए कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलाना कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, इसलिए ड्रामे रचाते हैं। बट ड्रामों की भी उम्र होती है ना, शेल्फ लाइफ होती है, बहुत देर तक ड्रामे भी नहीं चल सकते। और यही रीजन है कि उनके ड्रामे खुद ब खुद बेनकाब होते हैं और उनके अपने ही लोग उन पे उंगलियां उठाते हैं, यकीन नहीं करते, उनसे क्वेश्चन करते हैं। अभी मीडिया को बैन कर दें, सोशल मीडिया को बैन कर दें, लोगों में पाबंदियां लगा दें, इवन लाउड स्पीकर तक ना यूज करने दें, ब्लैक आउट रखें, रास्ते बंद कर दें, कब तक? दुनिया में ऐसे नहीं चलता। इल इन्फॉर्म्ड अपने लोगों को रख के सिर्फ कंट्रोल्ड न्यूज देते हैं। उनको बंदा पूछे कि ये हम 40s या 30s में या फर्स्ट में सेकंड वर्ल्ड वॉर में रहे। सर आपसे